بڑا مانجھی کہنے لگا کہ وید صاحب اگر کچھ پڑھ لیتا تو پٹواری لگ جاتا اور کچھ حالات جائے گا اچھے ہو جاتے، لیکن علاقے کا وڈیرا نہیں چاہتا تھا کہ میں پڑھوں، کیونکہ میں اگر پڑھ جاتا اور اچھی تعلیم حاصل کر لیتا تو میں بھی ان وڈیروں کے برابر میں بیٹھتا، اور وہ یہ گوارا نہیں کرتے کہ ان کے برابر میں ایک چھوٹا آدمی بیٹھ سکے۔ اس لیے گاؤں میں کوئی اسکول بھی نہیں ہے، نہ کوئی تعلیم حاصل کرنے کا نظام ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ فاصلے پر جانا پڑتا ہے۔ میرے جو والدین تھے ان کی اتنی گنجائش نہیں تھی کہ وہ مجھے کسی اسکول میں داخل کراتے اور وہاں پر آنے جانے کے میرے سفری اخراجات برداشت کرتے، اس لیے میں نہیں پڑھ سکا اور جاہل رہ گیا، اور آج یہ کشتی چلا رہا ہوں۔ وڈیرا یا سردار کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کے علاقے میں ترقی ہو۔ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو کوئی سہولیات فراہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ ان کے علاقوں میں اسکول اور کالج اور اسپتال کھلیں۔ ان کا خلوص اخبارات اور ٹیلی ویژن تک ہی محدود ہے۔ علاقے میں ترقی ہوئی تو لوگوں میں شعور آ جائے گا اور ان کے قدموں میں بیٹھنے والے ان کی بات ماننے کے بجائے ان کے کرداروں پر تنقید شروع کر دیں گے۔ آپ گاؤں کی ترقی کے بارے میں جو کچھ اخبارات میں پڑھتے ہیں اور ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں وہ سب جن اور پریوں کی کہانیاں ہیں۔ ہاری کا بیٹا ہاری ہی رہے گا، زمیندار نہیں بن سکتا، کیونکہ ہاری ڈرپوک اور بے وقوف ہے۔ وہ ظلم برداشت کرتا ہے، ظلم سہتا ہے، حق تلفی برداشت کرتا ہے، اور پھر رکاوٹ بھی اور پھر ووٹ بھی اسی ظالم و جابر وڈیرے کو دیتا ہے۔ آپس کی رنجشوں اور لڑائی جھگڑوں کو انا کا مسئلہ بنا لیا جاتا ہے، اور دشمنی میں اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اپنی بیٹی، بہنوں اور بیویوں پر کاری کے تہمت لگا کر اپنے دشمن کے ساتھ مل کر انہیں قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کیا انصاف اندھا اور قانون بہرا ہو گیا ہے؟ وید صاحب ہم نہ جانے کب ان جہالت کے اندھیروں سے باہر نکلیں گے۔ دھنی بخش کی باتیں سرداری اور وڈیرا شاہی کے خلاف کھلی بغاوت تھیں۔ دھنی بخش اپنے دل کی بھڑاس نکالتا رہا اور ہم خاموشی سے بیٹھے سنتے رہے۔ دھنی بخش نے اپنی باتیں جاری رکھتے ہوئے کہا کہ ملک نہ جانے کس ڈگر پر چل رہا ہے، پورا آوا کا آوا ہی بگڑ چکا ہے۔ سیاستدان کوئی بھی بدعنوانی کا موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ ان کے کرپشن کے قصے شرمناک ہیں، اور صاحب مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اپنی کرپشن پر ڈھٹائی کے ساتھ لیپا پوتی کرتے ہیں۔ کچھ چہرے ایسے ہیں جو چند دن کے لیے پردے سے غائب ہو جاتے ہیں اور گھوم پھر کر پھر وہی بدعنوان چہرے ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ ہمارے سیاستدانوں کے کرپشن کو دیکھ کر چھوٹے اور بڑے اہلکاروں کے بھی حوصلے بڑھتے ہیں، بلکہ یہ کہہ لے کہ ایسے سیاستدان انہیں بھی کرپشن کی ترغیب دیتے ہیں۔ دراصل یہی لوگ کرپشن میں ملوث ہیں اور کرپشن کو پھیلانے کے ذمہ دار ہیں۔ تمام ادارے اپنی ساکھ کھو چکے ہیں، بلکہ انہوں نے ملک کا تشخص ہی بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ دھنی بخش کے چہرے کے تاثرات سے پتہ چل رہا تھا وہ بہت زیادہ جذباتی ہو گیا ہے۔ دھنی بخش نے کشتی روک دی اور کہا کہ وید صاحب آپ کی منزل آ گئی ہے۔ ہم اس کی باتوں میں اتنے مگن ہوئے کہ سفر کا پتہ ہی نہیں چلا۔
ہمیں اس کی معلومات پر بہت زیادہ تجسس تھا، لہٰذا ہم نے دھنی بخش سے پوچھا کہ آپ تو دیہات میں رہتے ہیں، آپ کو اتنی معلومات کیسے ہوتی ہیں؟ تو دھنی بخش نے بتایا کہ میں نے تعلیم تو نہیں پائی، لیکن میری والدہ نے مجھے قرآن شریف جو ہے گا پڑھوایا، تو میں کسی حد تک اردو جو ہے گا پڑھ لیتا ہوں۔ تو اس نے بتایا کہ جب میں اپنے گھر کا کوئی سودا لینے کے لیے شہر جاتا ہوں تو شہر میں جا کر جائے گا جو فٹ پاتھ پر اخبار فروخت کرنے والا بیٹھا ہوتا ہے تو اس کے اخبار کی سرخیوں کو پڑھتا ہوں، اور پھر کسی ہوٹل میں بیٹھ کر ایک چائے پیتا ہوں تو وہاں پر ٹی وی بھی چل رہا ہوتا ہے، اور ٹی وی کو میں بڑے غور سے دیکھتا ہوں، اور وہیں پر کوئی مجھے پرانا اخبار پڑھا نظر آ جائے تو وہ میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں اور اسے گھر لے آتا ہوں، اور اس پرانے اخبار کو بھی میں گھر میں پڑھتا ہوں۔ وید صاحب، اس وجہ سے میری معلومات میں کافی اضافہ ہو جاتا ہے، اور ملک میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس کی کسی حد تک مجھے معلومات ہوتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کشتی اس نے کنارے پر لگائی اور مجھے کہا، وید صاحب آپ کی منزل آ گئی ہے، یہ تھوڑے سے چند قدم آپ کو جو ہے پانی کے اندر اتر کر چلنا پڑے گا۔ میں نے اپنی چادر بیگ میں رکھی اور پاؤنچے چڑھائے، شلوار کو اوپر کیا۔ جب میں اترنے لگا تو میرا پیر کشتی میں الجھ گیا اور میں کشتی سے پانی میں گر گیا۔ اب سوچا کہ یہ کپڑے تو گیلے ہو گئے میرے جائے گا، تو اسے میں کیا کروں؟ اب انہیں کس طریقے سے سکھاؤں گا؟ لہٰذا میں نے دھنی بخش سے کہا کہ یہ ماچس آپ تو شہر سے اور بھی خرید لو گے، مجھے ماچس کی ضرورت پڑے گی، آپ مجھے ماچس دے دو۔ دھنی بخش نے وہ ماچس مجھے دے دیا۔ اب ہم نے کل رقم گنی تو ہمارے پاس 311 روپے تھے۔ ہم نے سوچا کہ اسے آنے اور جانے کا دونوں طرف کا کرایہ دے دیا جائے تو بہتر ہے، کیونکہ ہم نے واپس تو جانا نہیں ہے، اور نہ دوبارہ جب یہ آئے گا تو ہماری اس سے ملاقات بھی نہیں ہوگی، تو یہ واپس آ کر پریشان ہوگا اور اس کے جائے گا پیسے ہماری طرف رہ جائیں گے۔ اس لیے ہم نے اسے پورے 200 روپے کی ادائیگی کر دی۔ اس نے کہا کہ وید صاحب آپ تو بہت حقیقت پسند ہیں۔ ہم نے کہا کہ نہیں جائے گا، یہ تمہارا جو معاوضہ بنتا ہے یہ پہلے ہی لے لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو پیسے تمہیں بعد میں بھی دینے ہیں اس لیے پہلے ہی لے لو۔ اس نے وہ پیسے لیے اور پوچھا کہ میں آپ کو یہاں پر لینے کے لیے کب آؤں؟ ہم نے کہا کہ آپ کل آ جانا، تو اس نے بڑی حیرانگی سے پوچھا کہ کل کیوں جائے گا؟ پھر ہم نے ایک دم سے کہا کہ نہیں، آج شام کو ہی آ جانا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں جائے گا، میں 5 بجے تک آپ کو لینے کے لیے آ جاؤں گا۔ اور وہ ہمیں اتار کر کشتی سے اتار کر چلا گیا۔